السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں دوسرا چیپٹر ہے ایجوکیشن کا۔ اس کا لانگ سوال ہے تحریک علی گڑھ کے 5 اثرات۔ اس سوال کو اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر میں بھی کام آ سکتا ہے، بی اے ایم اے تک، پی ایچ ڈی تک۔ اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پاک اسٹڈی میں بھی یہ کام آ سکتا ہے نیکسٹ ایئر میں۔ ٹھیک ہے، چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تحریک علی گڑھ نے برصغیر کے مسلمانوں کو تعلیمی اور سیاسی لحاظ سے اکٹھا کرنے میں مدد دی ہے۔ جو تحریک علی گڑھ تھی اس نے مسلمانوں کو علمی لیول پہ بھی اور سیاسی لیول پہ بھی اکٹھا ہونے میں مدد دی ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبہ میں بہتری اور اصلاح کے لیے کام کیا۔ مسلمانوں کے اندر آزادی کی ایک نئی روح پھونک دی، یعنی مسلمانوں کو یہ راستہ دیا کہ بھائی آپ آزادی کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہو گیا، نیکسٹ آ گیا جی پہلی ہیڈنگ، مغربی تعلیم کا فروغ۔ تحریک علی گڑھ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے تمام شعبہ زندگی میں ترقی کے لیے کام کیا اور خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی قوم کو متحرک کیا۔ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں میں مغربی تعلیم کا فروغ اور انگریزی زبان پر توجہ تھی۔ مسلمانوں کی معاشی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح اور بہتری تھی۔ مغربی تعلیم اور انگریزی زبان کے فروغ کے ذریعے سرکاری ملازمتوں کا حصول تھا۔ علی گڑھ کی تحریک سے متاثر ہو کر برصغیر کے مسلمانوں نے جگہ جگہ سکول اور کالج کھولے، جس سے مسلمانوں کی تعلیم کی طرف راغب کرنا منصوب تھا۔ مسلمانوں کو تعلیمی پسماندگی سے نجات دلانا اور معاشرے میں ان کو بحال کرنا، یعنی کہ اس وقت انگریزی تعلیم تھی۔ ٹھیک ہے، اب اپنی زبان میں تو تعلیم سیکھ سکتے تھے لیکن انگریزی بھی بڑی ضروری تھی، کیونکہ انگریزوں سے بات کرنے کے لیے، ان سے مسئلے حل کرنے کے لیے انگریزی ضروری زبان تھی۔ انگریزی سیکھنی تھی، انگریزی سیکھ کے اسی کے ذریعے آزادی حاصل کرنا تھا۔ سرکاری نوکریاں نہیں مل رہی تھیں تو جس کو انگریزی آتی ہوگی وہ اسی کو سرکاری نوکریاں ملتی تھیں، وہ بھی ٹھیک کرنا تھا۔ مسلمانوں کی جو حالت پسماندہ تھی اس کو پسماندگی سے نکالنا بھی اس کا مقصد تھا۔ ٹھیک ہے، انگریزوں سے مصالحت۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمان اخلاقی اور مالی لحاظ سے پسماندہ تھے، کیونکہ انہوں نے جنگ لڑی، آزادی کی، تو دوسرے جو ہندو لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ مسلمانوں نے شرارت کی ہے۔ ہندو انگریزوں کے قریب ہو رہے تھے، وہ مغربی تعلیم اور انگریزی زبان پر توجہ دے رہے تھے۔ جو ہندو تھے وہ انگریزوں کے قریب ہو گئے تھے اور ان مسلمانوں کو نکال رہے تھے۔ انگریزوں نے جنگ آزادی کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پہ ڈال دی اور ان کو غلام بنا لیا۔ ایسے میں سر سید نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر انگریزوں کی غلط فہمی دور کر دی۔ ٹھیک ہے، یہ ایم سی کیوز میں بھی شارٹ میں بھی آ سکتا ہے۔ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان نفرت کو کم کیا، انگریزوں سے اچھے تعلقات استوار کیے اور مسلمانوں کو پسماندگی سے نکالنے میں بھی کردار ادا کیا۔ مسلم اتحاد۔ تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی، انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ علی گڑھ کے طالب علم علاقائی تعصب سے پاک تھے، انہوں نے قومی خدمت کے لیے نمایاں کوشش کی۔ اتحاد و فکر عمل کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد پیدا کیا اور حکمت عملی کے ذریعے مسلمانوں کو آزادی دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ نیکسٹ آ گیا جی مسلم اتحاد، یعنی جو تحریک علی گڑھ تھی اس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے علی گڑھ میں، انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ کردار سازی۔ تحریک علی گڑھ نے جدید مغربی تعلیم اور انگریزی زبان پر توجہ کے ساتھ ساتھ طلبہ کی اخلاقی تربیت پر توجہ دی، ان کے کردار کو مضبوط بنایا اور ان کو منظم زندگی بسر کرنے کے لیے تیار کیا، یعنی کہ جو نوجوان تھے ان کا کردار بہتر کیا۔ ٹھیک ہے، جدید قیادت۔ سر سید کا خیال تھا کہ آزادی کی جنگ کے لیے جدید دور کے جدید تقاضوں کے مطابق ہی قیادت اہم کردار ادا کر سکتی ہے، یعنی کہ جیسے آج ہمارا ملک ہے پاکستان، اس کی جو قیادت ہے وہ نااہل ہاتھوں میں ہے،
شہباز شریف لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جن کو کسی چیز کا کچھ بھی نہیں پتہ، کسی سے بات کرنے کا کوئی ڈھنگ نہیں، تو ملک کس طرف جا رہا ہے آپ سب لوگوں کو اچھے سے پتہ ہے۔ تو سر سید بھی یہ چاہتے تھے کہ جس کی قیادت اچھی ہوگی وہ علاقہ اور وہ ملک بھی تبھی ترقی کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے سیاسی نقطہ نظر میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں، پکے سچے مسلمان رہنما تیار کیے جنہوں نے آزادی کی جنگ میں کلیدی کردار ادا کیا، ٹھیک ہے، یعنی جدید قیادت۔ انہوں نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے جو مسلمانوں کی قیادت کریں اور مسلمانوں کو اچھے راستے لگائیں اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ آ گیا جی دین کا محدود تصور۔ تحریک علی گڑھ کا زیادہ زور مغربی تعلیم اور انگریزی زبان پہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو تحریک علی گڑھ تھی وہ چاہتے تھے کہ بھائی انگریزی سیکھو، آگے بڑھو، تاکہ ان انگریزوں سے بات چیت کرو کام، کیونکہ ہندو لوگ تو انگریزی سیکھ رہے تھے۔ دین کی طرف ان کی توجہ اور رجحان کم تھا، ان کے خیال میں روزگار زیادہ اہم تھے۔ بالکل، روزگار پہلے مین چیز تھی۔ تحریک کے آغاز میں ان کا عزم تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اور نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پر ہوگا، لیکن بعد میں صرف دنیات کو ہر مسلمان تعلیم کے لیے لازمی قرار دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے کہا کہ انگریزی اور یہ چیزیں بھی سیکھنا ضروری ہیں، پھر آپ نے اسلامیات کو بھی کہا کہ ہر کوئی سیکھے۔ نماز اور روزے کی پابندی سختی سے عمل کیا، جبکہ دین کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ پروگرام پیش نہ کیا، اور اس شعبہ میں تحریک بہت پیچھے رہ گئی۔ علی گڑھ دینی میدان میں قومی امنگوں اور توقعات پر پوری نہ اتر سکی۔ دراصل علی گڑھ کا مقصد اور تھا۔ علی گڑھ چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزی سیکھیں، پڑھیں اور آگے بڑھیں، جبکہ دوسرے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ صرف دینی تعلیم ہی ہو۔ عربی اور فارسی زبان کے سرکاری خاتمہ کے بعد مسلمانوں میں رابطے کی زبان اردو کو فروغ ملا، یعنی عربی اور فارسی ختم ہو گئی تو اردو زبان، اور ذریعہ تعلیم کے طور پر بھی اردو کو نمایاں مقام حاصل ہوا۔ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے اردو کے فروغ کے لیے اپنی تقاریر، مضامین، بول چال اردو کا وسیع استعمال کیا۔ اس طرح اردو زبان میں وسیع علمی ذخیرہ بھی جمع ہو گیا، اور ہندوؤں کی مخالفت کے باوجود اردو زبان مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ یعنی کہ اردو جو زبان تھی، عربی اور فارسی سرکاری زبان ختم کر دی گئی، انگریزوں نے ختم کر دی، تو پیچھے اردو رہ گئی، تو مسلمانوں نے اردو شروع کر دی، تو جو انگریز لوگ تھے انہوں نے کہا جی یہ تو غلط ہے، انگریزی اردو نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے جو تھے ہندو انہوں نے بھی اردو کی مخالفت کی، لیکن مسلمانوں کی یہی زبان بن گئی۔ مسلمانوں کی معاشی خوشحالی۔ انگریزوں سے نفرت کے باعث مسلمان سرکاری ملازمتیں اور اپنے ذاتی کاروبار زندگی میں پیچھے رہ گئے، یعنی انگریزوں سے نفرت تھی نا، تو ذاتی کاروبار اور تعلیم میں بھی وہ پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر نیکسٹ آیا تعلیم کی کمی کے باعث مسلمان معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہ کر سکے، جس پر تحریک علی گڑھ نے اس صورتحال کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم پر راغب کیا، جس سے وہ سرکاری ملازمتوں کے حصول اور مختلف کاروبار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ملازمین میں کوٹے کے باعث بھی ان کی معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہوئے، اور مسلمان خوشحال زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے تعلیمی اداروں کا قیام۔ سر سید احمد خان نے اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ تعلیم کے ذریعے ہی مسلمان ترقی کر سکتے ہیں۔ اس سے تحریک علی گڑھ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان میں تعلیم کو ترقی ملی۔ مسلمانوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف تنظیمیں بنائیں، ان کے ذریعے تعلیم کو عام کیا۔ ان تنظیموں نے ملک کے مختلف حصوں میں تعلیمی ادارے قائم کیے، جنہوں نے آزادی سے پہلے بھی اور قیام پاکستان سے لے کر آج تک نمایاں تعلیمی خدمات سر انجام دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تعلیمی اداروں کا قیام۔ سر سید احمد نے کیا کیا کہ تعلیمی ادارے بنائے، ان میں مسلمانوں کو پڑھایا لکھایا تاکہ سارے مسلمان پڑھیں لکھیں اور آگے بڑھیں۔ اسلامی تشخص کی بحالی۔ تحریک علی گڑھ نے برصغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی۔ جب مسلمان معاشی، سیاسی اور تعلیمی لحاظ سے پستی کا شکار تھے،
قیادت کا فقدان تھا، یعنی اچھی قیادت نہیں تھی۔ تحریک علی گڑھ نے ایک ایسا لائے عمل تحریک دیا جس سے مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام ملا اور قومی نظریہ کو تقویت ملی اور آزادی کی راہ ہموار ہوئی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ ایک سوال لکھ لینا ہے، اس کی ہیڈنگ لکھ لینی ہے سیم، اور یہاں سے سوال یاد کر لینا ہے۔ اگر آپ یہ بک منگوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے چارٹرڈ ایکٹ 1813 کے اہم خدوخال۔ تو ابھی تک مجھے دیں اجازت اسی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔